اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ بہت غالب بڑے حکمت والے کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف یہ مکی صورت ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کے مضمون کی ابتدا کے طور پر کتاب، سورت، احکام کہاں سے آ رہے ہیں، بھیجنے والے کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کتاب کا نازل ہونا ہے، اترنا ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ آگے پڑھیے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا روگردانی کر رہے ہیں۔ جی آگے چلیے، آسان آیت۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ آپ فرمائیں ذرا بتاؤ تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین کا کون سا جز بنایا یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس اس سے پہلی کوئی کتاب یا پہلے علم کا کچھ بچا ہوا حصہ اگر تم سچے ہو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا، ذرا دکھاؤ تو۔ اور اپنے دعووں پر کوئی دلیل، کوئی آسمانی کتاب اور کوئی بعد والوں کے بچے کھچے دلائل اور علوم اگر تمہارے پاس ہیں تو لے کر آؤ۔ اس آیت میں اور اس طرح کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کے مخالفین سے واضح الفاظ کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہی حقانیت ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے واضح احکام کے ہوتے ہوئے گمان، ظن اور تشکیک سے کام لینا یہ مشرکین مکہ کا رویہ ہوتا تھا۔ قرآن خود واضح دلائل دیتا ہے اور قرآن خود واضح دلائل مانگتا ہے۔ بات ختم، سجیاں کھبیاں چھوڑو، چونکہ چنانچہ چھوڑو۔ اور یہی آج ہمارا بھی اصول ہے، اہل اسلام ہوں یا اہل سنت ہوں، ہمارے پاس دو ٹوک لفظ ہوتے ہیں، ہیرا پھیریاں نہیں ہوتی، اور ہم دوسروں سے بھی دو ٹوک لفظ مانگتے ہیں، ہیرا پھیریوں سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی فریاد رسی نہ کر سکے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے۔ چلتے جائیے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ہماری واضح آیتیں ان پر پڑھی جائے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترى قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو تو تم مجھے اللہ سے چھڑانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں کے بنانے میں تم مشغول ہو، وہی کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل حق تمہاری طرح نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ
کہ احکام کی خلاف ورزی کرتے وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ اپنی جواب دہی کے لیے مکمل طور پر اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں جو تم بنا رہے ہو، یہ ہماری طرف سے اس قسم کے کسی رویے کا امکان ہی نہیں ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ اس میں جو بما تفیدون، یہ اس کا معنی ہوتا ہے تم اپنی طرف سے بناتے ہو یا گھڑ کے جو چیزیں ڈالتے ہو، اس لفظ کا لفظی معنی ہے۔ آگے جی، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا نہیں رسولوں میں سے، اور میں وحی الہی کے بغیر نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اتباع کرتا ہوں اسی کی جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں نہیں مگر واضح ڈر سنانے والا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو رسولوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، دنیا میں پہلے رسول آئے ہی کوئی نہ ہو اور تمہیں اس عہدے کا پتہ ہی نہ ہو۔ تم لوگوں کو سابقہ اقوام کے حالات، دنیا کے اندر آنے والے انبیاء علیہم السلام، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات، ان سب چیزوں کی آگاہی ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کا ترجمہ پھر پڑھیں۔ آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا نہیں رسولوں میں سے، اور میں وحی الہی کے بغیر نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں وحی الہی کے بغیر نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، اپنی درایت سے اور اپنی ذاتی سوچ سے نہ جاننا ایک اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتلائے سے اور بتلانے سے جان لینا ایک اور چیز ہے۔ تو اس آیت میں ذاتی طور پر جان لینے کی نفی کی گئی ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورۃ فتح کی آیت نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آج آگے چل کے آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ مرجعہ من الحدیبیہ، صلح حدیبیہ والے واقعہ سے واپس آتے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے، احب الیہ مما علی الارض، جو زمین کے اوپر ہر چیز سے زیادہ مجھے پیاری ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فقالوا ہنیئا مریئا یا نبی اللہ، حضور بہت بہت مبارک ہو، لقد بین اللہ لک ماذا یفعل بک وماذا یفعل بنا، اللہ نے آج آپ پر واضح کر دیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب یہ جو آیت آپ نے اس وقت پڑھی ہے، جو ہمارے سامنے آیت ہے، سورۃ احقاف کی آیت نمبر 9، یہ اپنے ساتھ ہونے اور صحابہ کے ساتھ ہونے کے بارے میں یہ جو لوگوں نے یکسر بے خبری سمجھ لی ہے، اس کی مکمل وضاحت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کو ساتھ رکھنے سے ہوتی ہے، اور یہ استدلال کہ ان دونوں آیتوں میں تطبیق دینی چاہیے۔ اور احقاف میں اگر وما ادری آ چکا ہے تو سورۃ فتح میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر آ چکا ہے۔ تو جس بندے کو قرآن سمجھنے سے غرض ہی کوئی نہیں، وہ اس میں اختلاف پیدا کرے گا، اور جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا چاہتا ہے، صحابہ اکرام سے سیکھنا چاہتا ہے، یارو کم از کم قرآن کو قرآن کی روشنی میں سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس آیت کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہاں، دماغ میں فطور ہے تو ابھی بھی ڈٹا رہے گا۔ پھر اسی حدیث میں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس جنت میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، حتیٰ بلغ فوزا عظیما۔ یہ پوری حدیث جس کے اندر ان آیتوں میں تطبیق دی گئی ہے،
یہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہ مبارک دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ مبارک بادی سن لی تو حدیث مرفوع ہو گئی، فرمان مصطفیٰ بن گیا، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے 3263 3263، سند اس کی صحیح ہے۔ اب بھی نہ ماننے والے کا علاج عمر فاروق کے پاس ہے۔ اس طرح کی اور بہت آیتیں ہیں جن میں صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میں مزید اضافے کے طور پر کچھ باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ جواب مکمل ہو چکا ہے۔ کیا قرآن میں نہیں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بنی اسرائیل 79؟ کیا قرآن میں نہیں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سورۃ فتح آیت نمبر 28۔ کیا قرآن میں نہیں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 5۔ اس طرح کی باتیں میں پہلے بتاتا رہتا ہوں، برائے مہربانی بار بار اس بات کو نوٹ کریں کہ دین اسلام کا دشمن ہمیشہ دلائل میں سے ایک بات کرے گا، دوسری بلکہ تیسری چوتھی پانچویں کئی ہوں گی، ان کو چھپائے گا۔ کبھی بھی اس قسم کے لوگوں کی کوئی بات سنو، گھبرائے بغیر فوراً ان کے بارے میں سوچو کہ یقیناً اس نے ایک بتائی ہے تو 10 چھپائی ہوں گی۔ اور حدیثیں بھی میں بتا دیتا ہوں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ پتہ ہے کہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ اب پتہ چلا حضور کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مسلم 5940 5940۔ اور فرمایا وَيَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن سب لوگ میری طرف لپکیں گے، رجوع کریں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ مسلم 1904۔ اور 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ میں آپ کو پہلے لکھا چکا ہوں۔ حضور کو پتہ ہے حضور کے ساتھ کیا ہوگا، حضور کی امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور سنیے وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے آدم کی ساری اولاد ہوگی۔ ترمذی 3616۔ اور اس سے ملتی جلتی حدیث مسلم 5940۔ اور سن آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ ترمذی 3665۔ اور سن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ترمذی 3768۔ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، اصحاب بدر جنتی ہیں، اصحاب حدیبیہ جنتی ہیں، کہاں تک لکھاتا چلوں؟ ان سب کا حضور کو پتہ ہے، اور یہ ساری باتیں صحیح حدیثوں میں ہیں۔ عزیزم، انسان خطا کا پتلا ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں نے پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو کچھ لکھا رہا ہوں حدیث صحیح ہوگی یا کم از کم حسن ہوگی، موضوع تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ ضعیف بھی نہیں ہوگی۔ اور خود اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ جو فرمایا ما ادری، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ذاتی طور پر اپنے علم سے نہیں جان سکتا، لیکن اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کا پابند ہوں جو میری طرف وحی ہوتا ہے۔ تو خود نہ جاننا اور وحی سے جاننا بذات خود اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں ایک مشورہ دوں، قسم کے لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جتنی گفتگو ہم نے کی ہے یہ بندے کے پتروں کے لیے تو کافی ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے ایسے لوگوں سے جو یہاں یہ اودھم مچاتے ہیں کہ کوئی ایک پھکا چکا
کوئی تھوڑا سا ایک ماشا مثبت سوچ اور حسن ظن کا ڈال لیں تو کیا خیال ہے؟ ضروری ہے کہ آپ اکڑے ہی رہیں؟ کیا ایک مخلص امتی کا اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں منفی سوچیں؟ اس بات کو اگر کوئی آدمی سوچے گا انشاءاللہ تعالی مر جائے گا، لیکن آج کے بعد اس قسم کی منفی باتیں زبان پہ نہیں لائے گا۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا تو سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، بنی اسرائیل کا گواہ قرآن کی حقانیت پر گواہی دے چکا۔ اب وہ گواہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی بندہ ایمان لایا ہو، چونکہ اس زمانے میں متعدد لوگ ایسے تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور وہ ایمان لا چکے تھے اور بعد میں ایمان لاتے رہے، اور بنی اسرائیل کی کتاب تورات اور انجیل وہ بھی اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیش گوئیاں بتاتی تھیں۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان تھا۔ وہ شخصیت کون سی ہے یہ قرآن نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ امکانات کئی ہیں، بنی اسرائیل کا کوئی بندہ ہو، بنی اسرائیل کی کتابیں ہوں، مطلق بنی اسرائیل کی جنس ساری کی ساری مراد ہو، سارے امکانات ہیں۔ البتہ آیتوں کے شان نزول کے حوالے سے صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی آیت جس سچویشن پر چسپاں ہوتی تھی اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو اس سچویشن پر فٹ کر کے سمجھاتے تھے۔ اسی لیے ایک ایک آیت کے کئی شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ اسی اعتبار سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہ جس نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ فیہ نزلت ہذہ الآیہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، کہ بنی اسرائیل کے گواہ نے گواہی دی۔ تو حضرت سعد صحابی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ ان کے حالات کے مطابق ہے، ان پر فٹ ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہو یہ ضروری کوئی نہیں ہوتا۔ بخاری 3812 3812۔ ایک بات بتاؤں، یہ آیت مکی ہے، سورت بھی مکی ہے، اور عبداللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، تو بات وہی نکلی نا کہ اس آیت کو ان سے متعلق کیا جا سکتا ہے، بطور مثال ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ عبداللہ بن سلام کی شخصیت کے بارے میں عین انہی کے اسلام لانے کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہو ایسا نہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا اگر یہ قرآن اچھا ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے، اور جب انہیں اس سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ جی آگے چلیے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی ایسی ہی آسمانی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آ چکی، اور یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے۔
جی، اس سے پہلے موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی جو پیشوا کتاب ہے. عربی میں کیا لفظ ہے؟ امام. تو سمجھ آ گئی نا کہ امام کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو جن کے ذہن میں اپنا نظریہ پہلے فٹ ہے انہوں نے بعد میں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق موڑتے چلے جانا ہے، تو ان کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر برقرار رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی پہلے آپ آیت پڑھ چکے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور اب یہاں ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے چلیے. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. وہ لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرے. اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور اس کے بعد 40 برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور اس پر کہ میں وہ نیک کام کرتا رہوں جسے تو پسند فرمائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ دے. بے شک میں تیری طرف رجوع ہوا اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. اس آیت میں انسان کو اللہ کی طرف سے کی گئی نصیحت کا ذکر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. تیری ماں نے تجھے 6 مہینے کم از کم حمل میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا، 24 مہینے اور 6 مہینے ٹوٹل ہوئے 30 مہینے. حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے. 6 ماہ کے بعد بچہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے اس کی یہ مدت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. اور 2 سال دودھ پلانا ہے، گویا بچے کی تخلیقی کمپلیشن اور دودھ پینے کی انیشل اور بیسک ضرورت، 2 چیزوں کو بیان کر کے 30 مہینے بتائے گئے ہیں. پھر حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. جب 40 سال کا ہو گیا تو اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اپنی طرف سے رہنمائی دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی. اب یہ جو 40 سال اور اس کے بعد انسان کا اللہ سے یہ دعائیں مانگنا ہے، یہاں سے مضمون یہ صورت اختیار کر رہا ہے کہ یہ کسی خاص شخصیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ تو یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے. انسانوں میں تو کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو یہاں ہم صحابہ اکرام کا مطالعہ کرتے ہیں، تابعین اور مفسرین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ارشادات ملتے ہیں. قال علی بن ابی طالب، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں نزلت فی ابی بکر، یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اسلم ابواہ جمیعاً، اس کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. ولم یجتمع لأحد من المہاجرین اسلم ابواہ غیرہ،
مہاجرین میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں سوائے ابو بکر صدیق کے جس کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہو گئے ہوں۔ اور وقال الاکثرون، اکثر مفسرین کا یہ قول ہے، نزلت فی ابو بکر صدیق، یہ آیت ابی بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ ابی ہے اور ان کے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کی ماں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ام الخیر ان کا نام تھا۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کے ماں باپ اور ساری اولاد مسلمان ہوئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیر بغوی میں اسی آیت کے تحت مل جائیں گی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہ سکتا ہے، اس کے بارے میں طبیبوں کی مختلف آراء ہیں۔ 4 سال تک کا قول ملتا ہے کہ بچہ اگر گروتھ نہ پائے تو 4 سال بعد بھی بچے کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ 2-2.5 ایسا بھی وقوع ہوا ہے۔ امام شافعی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بھی کافی دیر سے ولادت پذیر ہوئے۔ حضرت ضحاک، داد پڑھیں تو ضحاک، یہ تابعی ہیں۔ ان کا نام ضحاک کیوں ہے؟ ضحاک کا معنی ہوتا ہے ہنسنے والا۔ بچہ پیدا ہو کے روتا ہے، یہ اتنے بڑے پیٹ میں ہو گئے تھے کہ یہ پیدا ہوئے تو یہ ہنسنے لگے۔ بعض بچوں کے پیدا ہوتے وقت دانت نکلے ہوئے ثابت ہیں کتابوں سے۔ تو بچہ کسی وجہ سے، کسی طبی وجہ سے، اللہ کی کسی منشا اور قدرت کے تقاضے کے مطابق دیر سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں اپنے گھر سے 2 سال غائب رہا ہوں اور میں گھر آیا ہوں تو میری بیوی حاملہ ہے۔ فاروق اعظم نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ دیا گیا۔ اکثر نے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ اس میٹنگ میں حضرت معاذ بن جبل بھی موجود تھے۔ فقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یا امیر المومنین، ان کان لک علیہا سبیل فلیس لک علی ما فی بطنہا سبیل۔ اگر اس عورت کا کوئی قصور ہے تو جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا کیا قصور ہے؟ بچے کو پیدا ہونے دیں، پھر سزا دے لینا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا تھا، تو فولدت غلاما قد خرجت ثنایاہ، بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے اگلے 2 دانت نکلے ہوئے تھے، یعنی بچہ کہیں 2 سال اندر رہا ہے واقعی۔ فعرف الرجل الشبہ فیہ، اور جو اس عورت کا شوہر تھا اس نے بچے کو دیکھا، کہنے لگا یہ تو بچہ بالکل میرا ہم شکل ہے، یعنی شکل کے لحاظ سے بھی وہ اپنے باپ پہ تھا اور دانت بھی اس کے نکلے ہوئے تھے۔ تو فقال ابنی ورب الکعبہ، وہ بندہ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، عورتیں عاجز آ گئی ہیں کہ معاذ بن جبل جیسا بیٹا جنم دیں۔ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ اس کو سنسار نہ کرو، یہ 33 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ علماء کا امام بن کے اٹھے گا۔ انہی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حلال حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ اور یہاں فاروق اعظم نے فرمایا کہ عورتیں عاجز آ گئی ہیں کہ معاذ جیسا بیٹا پیدا کریں۔ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سنن کبریٰ امام بہقی، السنن الکبریٰ للبہقی، جلد 7 صفحہ 443 443، اور بہت کتابوں میں ہے، جامع المسانید، ابن عساکر، سیر اعلام النبلاء، الاصابہ۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، جنت والوں میں اللہ کا سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ آگے چلیے۔ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔
اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے دل بیزار ہو گیا، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے زمانے گزر گئے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیرے لیے تباہی ہو، ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانے۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ آپ نے غور سے سنا ہوگا، آپ کے سامنے بھی شاید ترجمے پڑے ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے سے صاف پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کسی بندے کا کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ کون بتائے گا؟ حدیث ہی بتائے گی نا۔ یہ آیت بذات خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا پس منظر ہونا چاہیے، حدیث کے بغیر اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب ایک آیت آگے پڑھیں پھر میں بتاتا ہوں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے، جن اور انسانوں میں سے، بے شک وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ صادق آ چکا ہے، یعنی یہ مسلمان نہیں ہونے تھے، انہوں نے جہنم میں جانا ہی جانا تھا۔ اس اگلی آیت نے پچھلی آیت کے ساتھ ایک بات ہمیں ضرور سمجھا دی کہ پچھلی آیت میں جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ بعد میں مسلمان نہیں ہوا، اس کے اوپر جہنم کا حکم حق علیہم القول، ان پر اللہ کا فیصلہ حق ثابت ہو چکا ہے۔ اب سمجھیے ساری بات۔ مروان بن حکم حجاز کا گورنر تھا، ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ساتھ اس کی کوئی نوک جھوک ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں داخل ہو گئے، ان کی ہمشیرہ تھیں۔ مروان انہیں پکڑ نہ سکا اور وہ بار دروازے پہ پہنچ گیا۔ مروان کہنے لگا اسے پکڑو، ان ھذا الذی انزل اللہ فیہ، یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مروان بن حکم، کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہی بقول مروان کے وہ بندہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما۔ یہ جو آیت نمبر 17 سورۃ احقاف کی آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ آیت مروان بن حکم نے فٹ کر دی کس پر؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پر۔ اور وہ کہاں تھے؟ اپنے ہمشیرہ کے گھر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ اچھا، اندر سے اماں عائشہ صدیقہ بولیں، آپ نے فرمایا فقالت عائشہ تو من وراء الحجاب، اماں عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے بولیں، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، اللہ نے ہمارے خلاف کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں کی۔ ہاں، ہمارے حق میں دیکھنا ہو تو میرے عذر والی آیتیں سورۃ نور میں دیکھ لو، بخاری 4827 4827۔ یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں نہیں اتری تھی۔ ایک تو اماں پاک وضاحت کر رہی ہیں کہ نہیں اتری، نمبر 2 میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی آیت ساتھ ہی پڑھ دیں۔ اب وہ اگلی آیت بھی بتا رہی ہے کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا فیصلہ، ان کو جہنم میں بھیجنے کا حکم پکا ہو چکا ہے۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر تو مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی ایسے بندے کے بارے میں اتری ہے جو مسلمان نہ ہو سکا۔ یہ ہے اس پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنے کا فائدہ، اور ساتھ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کاموں کا انہیں پورا بدلہ دے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔
اور جس دن کفر کرنے والے لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی عمدہ لذیذ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں لے چکے اور تم نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا، تو آج بدلے میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ دنیا کے اندر عیش و عشرت کرنے والے لوگ اور کفر پر ڈٹے رہنے والے لوگ، ان کا تذکرہ پہلے لکھایا جا چکا ہے کہ جب فاروق اعظم نے حضور کو عرض کیا تھا کہ آپ اس طرح چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور کسریٰ اور قیصر اپنے تختوں پر بیٹھے موج میلے مان رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ بخاری 4913۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال طباء حتی قبض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد کبھی بھی 3 دن تک مسلسل گندم کی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ حضور کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری 5416۔ اس حدیث میں ایک اور بات بھی ہے، اماں عائشہ صدیقہ اپنی بات کر رہی ہے اور آل محمد کا لفظ بول کر اماں پاک حضور کی ازواج کی بات کر رہی ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ بات نتھر جائے گی۔ ان عائشہ قالت ان کننا آل محمد لنمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم آل محمد، یہ لفظ بولتی ہیں، ہم آل محمد پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ہم صرف کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے۔ مسلم 2972۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری شہزادیاں آل محمد ہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نواسے آل محمد ہیں۔ یہ تو ہو گئی اپنی جگہ پہ بات سیٹ۔ اب بتاؤ حضور کی ازواج مطہرات آل محمد ہیں کہ نہیں؟ صاف حدیث لکھا رہا۔ اب آل محمد کا یہ استثنائی طریقہ یا بتائیے بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ڈٹ جائیے اس بات پر۔ جب بھی آل محمد کی بات ہوتی ہے، آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے، خدا کی عظمت کی قسم ازواج مطہرات سر فہرست شامل ہوتی ہیں۔ یہ ڈیفینیشنز آپ کے سامنے بگاڑ کے رکھی گئی ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں کہ ایسی باتوں کو مانتے چلے جاتے ہیں، اور تحقیق سے کام لینا ہمارا فرض ہے۔ اور ہم لوگ اگر علماء سے سیکھیں یا علماء ہمیں بتائیں اور حدیث حضور کی ہو تو ٹھنڈے دل سے ایمان لانا چاہیے۔ اب درود ابراہیمی پڑھو گے نا تو سمجھ آئے گی کہ اس میں کون کون شامل ہے۔ حضور کی ازواج کو مانیں یا نہ مانیں، جب تم درود پڑھتے ہو نا تو حضور کی ازواج پہ درود تمہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ صحیح جملہ یوں ہے۔ ہاں، جب آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے تو حضور کی ساری اولاد پر درود شریف ازواج مطہرات کی طرح ساتھ ہی ان پر بھی ہوتا ہے۔ باقی رہے گی قیامت تک کی اولاد تو ان کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس زمانے میں ان کے پاس ایمان تھا ہی تھا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ بعد والوں کا ایمان دیکھا جائے گا۔ ہر مذہب میں سادات کرام پائے جاتے ہیں، روافظ میں، غیر مقلدین میں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے کہ جو خود کو سید کہے تم مان لو، اس کو لوگے تو پھر تو مرزا قادیانی کی ساری کتابیں چھاپنے والا خود کو سید کہتا ہے، سید عبدالحی۔ مرزا قادیانی کی ہر کتاب کے پہلے صفحے پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے، تو کیا اس پر بھی درود ہوگا؟ نہیں۔ بعد والوں کے لیے ایمان شرط ہے۔ اعتدال پیدا کیجیے، تحقیق پیدا کیجیے، اور خوف خدا پیدا کیجیے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔
اور اے حبیب یاد فرمائیے عاد کے مشفق ہم قبیلہ ہود کو جب انہوں نے اپنے مخاطب مشرک لوگوں کو ریگستانی بستی احقاف میں ڈر سنایا، اور ان سے پہلے کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ احقاف اس صورت کا بھی نام ہے، وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک صحرا کا نام ہے جس میں ٹیلے تھے۔ یہ حقف کی جمع احقاف ہے، اور یہ ٹیلوں کو کہتے ہیں جسے پنجابی میں دھڑے کہتے ہیں۔ اور یہ جو تھل کے علاقے میں ریت کی صورتحال ہے، اور یہ جو لیا جنگ اور جوراباد اس زون کے اندر جو اونچے اونچے ریت کے ٹیلے ہیں، اس قسم کے علاقے کو احقاف کہا جاتا ہے۔ جی آگے چلیں۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ بولے کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دیں، تو وہ عذاب ہم پر لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ پیغمبر نے فرمایا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنے میدانوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا، ایک سخت آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ جو بادل آتے دیکھے تو ان پر یہ تبصرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا کو اور بادلوں کو آتا دیکھتے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ہم سمجھ جاتے تھے۔ آپ کریم کے چہرے انور سے پریشانی کے آثار نمودار ہوتے تھے۔ وہ اقبلا و ادبرا، آپ آتے جاتے تھے پریشانی میں۔ فضا مطرت سر بہی، بارش ہوتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ ذہب عنہ ذالک، اور وہ پریشانی آپ کے چہرے انور سے ختم ہو جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فسألتہ، میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ فقال، ارشاد فرمایا انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری امت پر یہ عذاب نہ آیا ہو۔ اپنی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی تھی، امت کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی۔ تو وَيَقُولُ اِذَا رَأَى الْمَطْرَ رَحْمَةٌ، جب بارش ہوتا دیکھتے تو آپ فرماتے یہ رحمت ہے۔ مسلم 899 899۔ آگے چلیے، پڑھتے جائیے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر ڈالے گی تو وہ ہو گئے اس حال میں کہ بجز ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستہزئون۔ اور بے شک ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام بھی نہ آئے، جب کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں اور پھیر پھیر کر نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ تو کیوں مدد نہ کی ان کی انہوں نے جن کو مشرکوں نے اللہ کے سوا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تو ان کا جھوٹ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔
یہ جو سارے آسرے ان کے ٹوٹ گئے، ان آسروں کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ قرباناً، قرب کا ذریعہ مراد ہے۔ چلیے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد فرمائیے اے حبیب، جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر لائے بغور قرآن سنتے ہوئے، تو جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب قرآن کی قرأت ہو چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے واپس لوٹے۔ جی، یہ جنوں کی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ، یہ ایک بازار تھا، مارکیٹ تھی، اس طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو اتنے میں دوسری طرف یہ ہوا کہ شیطان جو آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وہاں سے کوئی تھوڑی بہت خبریں لے آتے تھے، تو اس قسم کی باتیں، تو انہوں نے اپنے راستے میں رکاوٹ محسوس کی کہ ہمارے آسمان پہ چڑھنے میں کوئی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اب دیکھیے، شیطانوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرا علم چلتا نہیں پیا، کوئی رکاوٹ ہے، تیرے پاس کوئی چیز ہے جو میرا علم نہیں چلنے دیتی۔ اس قسم کی باتیں یہ جادوگر ٹائپ اور یہ عامل ٹائپ لوگ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وہ ابن سیاد جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آنکھ اس کی کاڑی تھی، تو لوگوں کو شک تھا کہ یہ کہیں دجال نہ ہو۔ وہ بہت باتیں ایسی کر دیتا تھا جو پوشیدہ ہوتی تھیں اور اسے پتہ چل جاتا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں۔ اس نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دھواں پکڑ لیا۔ اب دھواں تو نہیں پکڑا جاتا نا جس ہاتھ میں، لیکن حضور نے پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لو، یعنی تھوڑا تھوڑا اس کو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو پورا لفظ بولنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ کہنے لگا دخ دخ دخ، کہنا چاہتا تھا دخان، دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں۔ تو 2 حرف دال خا بول رہا تھا اور الف نون اس سے بولے نہیں جا رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے یہ جو ہوتے ہیں نا، کوئی بھنک بھنک پڑ جانا، یہ شیطانوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس بات پر آپ پکے ہو جائیے کہ کبھی بھی کسی عامل کی اس قسم کی حرکت سے آپ نے متاثر نہیں۔ چیک کیا کیا جائے گا؟ شریعت۔ اور ان کو بتاتا کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں ان کو جن بتاتا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم اندھے ہو جائیں تو ہماری اپنی مستی ہے۔ بخاری کی حدیث کئی مقامات پر بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ان کے پاس جن ہوتا ہے۔ وہ جنات اوپر جاتے تھے تو وہ جو تھوڑی بہت سونگ کے معلوم کر کے، کوئی تھوڑے بہت کان دھر کے کھچ کھچ کے لے آتے تھے۔ انہوں نے رکاوٹ محسوس کی، اوپر چڑھنے نہیں ہو رہا، کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ تو وہ جنات کہیں گھوم پھر رہے تھے، شیطان نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ دنیا میں پھیل جاؤ، چیک کرو کون سی نئی کام، نئی بات واقع ہوئی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو راستے میں آپ نے قرآن پڑھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صلاۃ الفجر، صبح کی نماز آپ نے صحابہ کو پڑھائی، تو اس میں تو قرآن لمبا پڑھا جاتا ہے۔ تو فلما سمعوا القرآن استمعوا له، جب ان جنوں نے قرآن سنا تو اس پر کان دھر کے بیٹھ گئے۔ فقالوا، آپس میں کہنے لگے، هذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، اللہ کی قسم یہی وہ کلام ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوا ہے، جس نے رکاوٹ ڈالی ہے، یہی وہ کلام ہے۔ اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ بخاری حدیث نمبر 773 773۔ اس پر بہت حدیثیں ہیں اس وقت میرے سامنے، اور ایک حدیث میں پہلے لکھا بھی چکا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ جو عامل ہوتے ہیں، کاہن، یہ کبھی کبھی جو بات کرتے ہیں ٹھیک نکلتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسوا بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہوتے،
ان کے پاس جن ہوتا ہے جو اوپر جاتا ہے، تھوڑی بہت بات کھینچ کھونچ لیتا ہے، فرشتے جب اس کو مارتے ہیں تو نیچے جان بچا کے بھاگتا ہے اور عامل کے کان میں کڑ کڑ کرتا ہے اور یہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر اپنی دکانداری چمکا لیتا ہے۔ بخاری 7561۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی حق کی طرف ہدایت کرتی ہے اور سیدھی راہ کی طرف۔ جی، یہ جنوں نے واپس جا کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں۔ آگے چلیے۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے۔ جی چلتے جائیے۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین کے کسی گوشے میں اللہ کے قابو سے باہر نکلنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ چلتے جائے۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ اور کیا دلائل قدرت کی روشنی میں انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور نہ تھکا ان کے پیدا کرنے میں، یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیوں نہیں، بے شک وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، ارشاد ہوگا تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ جی چلتے جائیے۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ تو اے حبیب آپ صبر فرمائیں جیسا صبر کیا ہمت والے رسولوں نے، اور آپ ان منکروں کے لیے جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ دیکھیں گے عذاب آخرت کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، محسوس کریں گے کہ گویا وہ اس سے پہلے دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرتے تھے۔ یہ قرآن تبلیغ عظیم ہے، تو وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ اے محبوب صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسول صبر کا مظاہرہ کر گئے، ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ اس میں جو یہ الفاظ ہے بلاغن، یہ لفظ ذرا تنہا کر کے لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے بات بتا دی گئی ہے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے، آپ کی طرف سے فرض ادا ہو چکا ہے، اللہ اس کا رسول اپنا کام کر چکے ہیں۔ اس ایک لفظ کا مقصود کفار کو وعید ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سمجھانے میں کمی کی گئی، اب ہلاک ہوگی تو فاسق قوم اپنے کرتوت کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ کیوں؟ بلاغن، بات پہنچا دی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔